من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غير مقنوط من رحمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أول مصدوره وخاتم أنبيائه، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآله الطاهرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اس میں ارشاد پروردگار ہے کہ اولو الالباب جو ہوتے ہیں ان کی کچھ صفات ہیں. اس سے 2 آیت قبل میں اللہ سبحانہ وتعالی اولو الالباب کا لفظ استعمال کر رہا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اولو الالباب وہ ہیں کہ جو اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے ہیں. اولو الالباب کا لٹرل میننگ ہے صاحبان عقل، یعنی جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، جو صاحبان عقل، عاقل عقلا ہوتے ہیں، ان کی کچھ علامتیں. ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے عہد و پیمان پر باقی رہتے ہیں. جو وہ پرومس کرتے ہیں وہ اس پرومس کو پورا کرتے ہیں. اس میں سے ایک علامت جو پروردگار بیان کر رہا ہے وہ ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اولو الالباب، عقلا، صاحبان عقل، intellectuals are the ones who are doing صلہ رحم. جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلہ رحم کرنے کا حکم دیا ہے، اگر کوئی صاحب عقل ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ صلہ رحم کرتا ہے. بہت تعجب والی بات ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو احکام شریعت ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو جو کوئی مومن بنتا ہے اس کو ان پر عمل کرنا چاہیے. لیکن پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن بننے کے ساتھ ساتھ عاقل بننے کی علامت یہ ہے کہ اللہ کی شریعت پر آپ عمل کریں. اگر آپ اللہ کی شریعت پر عمل نہ کریں تو آپ کی عقل کا بھی ثبوت کم اور کمتر ہوتا چلا جائے گا. کیا حکم ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ لوگ صاحبان عقل ہیں کہ جو صلہ رحم کرتے ہیں ان لوگوں کی بنسبت کہ جن کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ روز قیامت کے دن جو ان کا حساب کتاب ہے اس سے ڈرتے ہیں. بہت مختصر انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، پھر خلاصے کے طور پہ اس کو ختم کرنے کے لیے وضاحت پیش کر دوں گا. آج کی رات بہت ہی اہم رات ہے فار بوتھ. Like we shouldn't be differentiating between the youngsters and the elders, but this is the night which is in many of the riwayat next to Laylatul Qadr. اگر لیلۃ القدر کے بعد کسی رات کا تذکرہ کیا جائے تو لیلۃ القدر کی شان تو بہت اعلیٰ و برتر ہے. But if there is any night which is next to Laylatul Qadr, it is night of the first of Shawwal, the Eid al-Fitr. So that is why tonight there are many a'mal. But one of the things that we have to keep in our minds is not from the side of being a wrongdoer
being an evil person, but rather from the side of being a good person. Let me explain to you why. آپ نے دیکھا کہ ابھی آپ نے نماز پڑھی and you recited 1,000 times Surah Tawheed, if not 200 times, if not 100 times, if not 10 times, but you recited a couple of times Surah Tawheed. The structure of Surah Tawheed is what? It's to make your Tawheed strong. آپ نے اپنے آپ سے سوال نہیں کیا why after so much of a'mal and du'as and 3 Laylatul Qadr, etc., etc., end of Ramadan, Allah is asking me to work on my Tawheed. What is the answer? Have I reflected on this? And this is not the only place. In many of the other places we have a similar thing. The point is that at times, after so many of the good deeds that we do, we reach to a point where there is a element which is being created within us, and that is the ego. We start to feel that we have become someone. We have become spiritual. We have become mu'min. We have cleansed our all sins. ابھی کیا ہے میں ایک دم فرشتہ بن گیا ہوں. میں نے 1 مہینہ عبادت کی ہے, اب مجھ سے کوئی اپنے آپ کو کمپیئر نہ کرے. اب جیسے ہی میں چلوں گا میں یوں کر کے سینہ چوڑا کر کے چلوں گا کہ جو سائڈ پہ بیٹھا ہے تمہارے تو گناہ بچ گئے ہوں گے, میرے معاف ہو گئے پورے, تمہارے بچ گئے ہوں گے, میرے معاف ہو گئے پورے. تو جیسے ہی یہ اس چیز کا نتیجہ ہے. Scribe is how 4 million people turn processes into step-by-step guides. The hardest part کہ شیطان آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. آپ برے ہوں گے تب بھی پکڑے رہے گا, اور اگر آپ بہت اچھے بھی ہو گئے تب شیطان اچھی طرف سے آ کر آپ کو پکڑے گا. آج تو بہت اچھے ہو گئے. تو لہٰذا اللہ نے ہمیشہ اس بات پر غور کیا ہے کہ اچھائی میں بھی آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. And that is why we are working on our Tawheed. کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان ختم ہوتے ہی میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگوں. نہیں, again you come back and work on your Tawheed. Again you do the istighfar. اے پروردگار, ابھی تو نے رمضان میں میرے گناہوں کو بخش دیا, اور پھر the first of Eid again you are saying to do the istighfar. Do istighfar, because now you might get caught with not sins but rather with your own a'mal, by an ego, by a pride that shaitan will put into your heart. So that is why یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ جس طریقے سے ایک نیگیٹو سائڈس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے, ہمارے کوئی دوسری مشکلات نہیں ہونا چاہیے, پازیٹیو سائڈ کے اوپر بھی ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. پازیٹیو سائڈ کے اوپر میں ایک چیز جس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ صلہ رحم ہے. صلہ رحم اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں پروردگار نے جب سورہ نحل آیت نمبر 90 میں اس طریقے سے ارشاد فرمایا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. عادل انصاف کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ تمہیں صلہ رحم بھی کرنا ہے. صلہ رحم کیا ہے؟ صلہ رحم یہ ہے کہ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان سے جا کر ملیے, ان کے ساتھ وقت بتائیے, ان کو ایک مرتبہ مسکرا کر دیکھیے, ان کے گھر پہ وزٹ کریے, ان کے لیے کچھ بھیجیے, ان کو اپنے گھر پہ بلائیے. عید کے اعمال میں جو ہمارے معاشرے میں عام طور سے ہم لوگ کرتے ہیں وہ ایک عمل یہی ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے کے لیے. خدا را اس کو بہت زیادہ سیریس لیجیے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ وہ ہے کہ پروردگار نے اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ رکھا ہے. پروردگار نے اس کو علامت بتایا ہے آپ کے ایمان کی, اور علامت بتایا ہے آپ کی عقل کی. تو لہٰذا صلہ رحم بہت ضروری ہے. آج کی رات اور کل کا دن صلہ رحم کا دن ہے, بالخصوص صلہ رحم کا دن ہے. اس دن کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. کسی نے آ کر امام سے پوچھا کہ کیا صلہ رحم میں کیا کیا جائے, امام نے کہا کہ اقل صلۃ الرحم, سب سے کم ترین یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو سلام کر کے ابتدا کریں. کبھی کال کر کے ویٹ نہ کریے کہ سامنے والا آپ کو سلام کرے تو آپ کہیں علیکم السلام. کبھی دروازہ کھول کے ویٹ نہ کریے کہ سامنے والا آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ کہیں علیکم السلام. جیسے ہی دروازہ کھولیے, چھوٹا ہو بڑا ہو, آپ سلام کریے. جیسے ہی کال کریے آپ پہلے سلام میں پہل کریے. یہ اقل صلۃ الرحم ہے. اس کے بعد اطعام ہے, اس کے بعد ملنا ملانا ہے, اس کے بعد مدد کرنا ہے, بہت ساری چیزیں صلۃ الرحم کے اندر موجود ہیں. میں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا تو اس کو میں کر دوں تاکہ جو ہے اپنے ٹائم کے اندر بات ختم کر دوں. صلہ رحم کے اندر سب سے بڑی پرابلم کہاں پر ہوتی ہے؟ ہم سب لوگ اچھے لوگ ہیں اور رمضان کے بعد ہم لوگ اور اچھے بن گئے, لیکن پرابلم یہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر ہم کسی سے ناراض ہوں.
جہاں پہ ہم کسی سے ناراض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا کسی نے میرے ساتھ کوئی بات کر دی ہے یا کوئی ایسی بات ہو گئی ہے، تو اب میں اس سے بات نہیں کر رہا ہوں. تو اب جب میں بات نہیں کرتا ہوں تو صلہ رحم بھی ختم ہو جاتا ہے. If I'm not okay with someone, I would not go to their house. I would not call them. I would not say salam to them. تو یہ پرابلم ہو جاتی ہے. سیرت اہل بیت یہ بتاتی ہے کہ امام السجاد علیہ الصلوۃ والسلام آپ رمضان بھر میں جو کوئی بھی خطا کرتا تھا، مسٹیک کرتا تھا، اس کو ایک کاغذ پہ لکھ لیا کرتے تھے. آپ کی کوئی بات بری لگی، لکھ لیا. آپ کی کوئی بات بری لگی، لکھ لیا. اور پورے رمضان بھر ان خطاؤں کو لکھ لیتے تھے. پھر روز عید جب آتا تھا تو امام ان تمام لوگوں کو بلاتے تھے جو گھر پہ کام کرنے والے سرونٹس وغیرہ ہوتے تھے یا دوسرے لوگ. ان سب کو بلا کر بٹھا کر کہتے تھے کہ میں نے یہ فہرست بنائی ہے، اس میں تم لوگوں کی مسٹیکس لکھی ہیں، کیا تم لوگ کنفرم کرتے ہو؟ He used to name one by one. Are you confirming that you have done this mistake or not? Confirming. Are you confirming you have done this mistake or not? Are you confirming? Are you confirming? جب سب جتنے بھی سرونٹس تھے، گھر والے تھے، اہل و عیال تھے، سب لوگ کنفرم کر دیتے تھے، تو امام ایک مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے کہ پروردگار میں ان تمام چیزوں کو ان کے لیے بخشتا ہوں، اور میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے. اور پھر ان لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگ بھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ جس طریقے سے سید سجاد نے ہمیں بخش دیا ہے اسی طریقے سے پروردگار تو انہیں بخش دے. یہ سیرت اہل بیت ہے. Who said smart toilet needs power? New arrival, we proudly introduce our ہم لوگ صلہ رحم کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ کیونکہ ہم پھنس جاتے ہیں کہ ہم آپ سے ناراض ہیں، ہم آپ سے ناراض ہیں، آپ سے بات نہیں کریں گے. آپ نے وہ غلطی کی تھی، آپ نے اس دن سلام نہیں کیا تھا، آپ نے اس دن ہمیں ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، آپ نے اس دن کال بیک نہیں کیا تھا، آپ نے میسج میں سلام کا جواب نہیں دیا تھا، آپ نے ہمارا پیسہ چھین لیا تھا، آپ نے ہماری آفس میں بزنس کی ڈیل نہیں کروائی تھی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب تو نارمل چیزیں ہیں. کسی نے بہت بڑی چیز بھی کر دی ہے تو آپ کو یہ سیرت اپنانی کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں یہ کہیں کہ دیکھیے میں آپ کی وجہ سے آپ کو نہیں بخش رہا ہوں، I'm forgiving you because of Allah سبحانہ و تعالی. وہ ایک بہت ہی جنرل رول ہے قرآن کا، ارحم ترحم. آپ رحم کریں تو اللہ آپ پہ رحم کرے گا، آپ بخشیں گے اللہ آپ کو بخشے گا، آپ مرسیفل بنیں گے اللہ آپ کی بنسبت مرسیفل بنے گا. تو لہٰذا آج کی رات میں ہمیں اللہ کے اس قانون پہ عمل کرنا ہے. جیسا جو معاملہ، جو ٹریٹمنٹ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ کرے، وہ ٹریٹمنٹ اپنے بھائیوں اور اپنے بہنوں اور اپنے معاشرے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کی رات میں سب سے بڑا اچیومنٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ صلہ رحم کریں. اور صلہ رحم کے اندر ابھی ایک لمحہ آپ لے لیجئے، اپنے دل میں اپنے ذہن میں سوچئے کہ جس نے بھی میرے ساتھ برائی کی ہے میں اس کو انکنڈیشنلی بخشتا ہوں. ٹھیک ہے، کبھی کوئی حق ہوتا ہے، حق کو آپ کا اختیار اپنا بخشیے. کسی نے آپ سے قرضہ لیا، میں آپ سے قرضہ وہ کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں مولانا ہم دیتے تو قرضے میں، آپ قرضہ بخش تمہارے پورا نہیں. خطاؤں کی بات ہوتی ہے، کوئی مسٹیک ہو گئی، کوئی بات ہو گئی ہے، لیکن کوئی حق ایسا ہے کہ جو واپس آنا ہے اس کے لیے آپ نہ بخشیں. ان اے نٹ شیل کہ کس طریقے سے صلہ رحم کریں، 2-3 پوائنٹ ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کی زحمت کو ختم کر دوں گا. سب سے پہلا ہے کہ انسان کی زندگی کی بنسبت اس کی مدد کریں، اس کی لائیولیہوڈ میں. اگر کوئی اتنا غریب ہے کہ جس کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہے، go forward. If it is your brother, your sister, your family member, your relative, if they need something and you are capable of, do not hesitate. Go forward and help them. Financial support اگر ہے. Number 2 جو سب سے بڑا سپورٹ ہوتا ہے وہ ایموشنل سپورٹ ہے. دیکھیں میں نے آیتیں نکال کے رکھی تھیں، مجھے نہیں پتا کہاں تک میں بیان کر پاؤں گا، لیکن میں 20 منٹ کے اوپر نہیں جاؤں گا، آپ پریشان نہ ہوئیے. ایک صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد. آیت نمبر 91 اور سورہ ہود. قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول. جناب شعیب کے جو لوگ تھے، جب تک کہ جناب شعیب کی بات کو انہوں نے نہیں مانا تھا تو انہوں نے پلٹ کے جناب شعیب کو یہ جواب دیا کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں اکثر چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ بہت زیادہ فلسافیکل باتیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا. اور ہم لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے درمیان بہت کمزور ہیں، اکیلے پڑ گئے ہیں، کمزور ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ. اگر آپ کے فیملی ممبرز نہ ہوتے
ریلیٹیوز نہ ہوتے تو ہم آپ کو پتھر مار کے قتل کر دیتے. جناب شعیب سے کہہ رہے ہیں لوگ وما انت علینا بعزیز. کیا لوگوں نے کہا ہے, پروردگار نے اس کو یہاں پر بیان بھی کیا ہے, لولا رہتک, اگر آپ کے ریلیٹیوز نہ ہوتے نا تو ہم آپ کو پتھر مار مار کے قتل کر دیتے. یعنی ریلیٹیوز کا ہونا ایک بڑا سپورٹ صلہ رحم سے کیا نکل کے آتا ہے, وہ ایموشنل سپورٹ ہے. آپ صلہ رحم کو کم نہ سمجھیے. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کون مجھ سے ملنے کے لیے آ جائے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جو انسان اگر کوئی ملنے کے لیے نہ جائے تو وہ دن بھر ایک اینزائٹی میں رہتا ہے کہ آج مجھ سے کوئی ملنے نہیں آیا. آپ ابھی کو نہ دیکھیے کہ جہاں پر آپ چل سکتے ہیں, پھر سکتے ہیں, لوگوں سے مل سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو آپ یہ کام نہ کر پائیں. جب کوئی اکیلے میں بیٹھتا ہے تو اس کے پوچھے جا کر, اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز آپ کا ایموشنل سپورٹ ہیں, آپ کا سوشل سپورٹ ہے. اپنے سوشل سپورٹ کو اسی طریقے سے اسٹرانگ بنا کر رکھیے, اور یہ اوکیزنز ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنے سوشل سپورٹ کو اسٹرانگ بنانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد آپ کے والد کے انتقال کے بعد کسی کو آپ کا کفیل نہ رکھتا. اللہ کے لیے کفالت کافی تھی. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. پروردگار سب کے لیے کافی ہے. وہ چاہتا تو پیغمبر اکرم کو اپنی ماں کے ذریعے سے, جناب مریم کو جب اپنی ماں کے ذریعے سے, جناب عیسیٰ کو اپنی ماں کے ذریعے سے جب پروردگار نے وہ قدرت بخش دی تو وہی پروردگار پیغمبر کو بھی ماں کے ذریعے سے قدرت بخش سکتا تھا. لیکن پروردگار نے قدرت بخشنے کا وسیلہ کچھ اور اپنایا, اور وہ وسیلہ کیا تھا؟ ایک ایسے کفیل کو لا کے رکھا کہ جس نے ایسی کفالت کی کہ پیغمبر نے پوری زندگی میں کسی بھی طریقے کی پریشانی محسوس نہیں کی. جناب ابو طالب کو لا کے کفیل رکھا تاکہ جناب ابو طالب کے ذریعے سے پیغمبر یہ محسوس نہ کریں کہ میرے لیے کوئی رحم نہیں ہے, صاحب رحم نہیں ہے, صلہ رحم کرنے والا نہیں ہے. یعنی اس سوسائٹی میں جہاں پر تمام کے تمام دشمن موجود تھے, اگر کوئی ایک سہارا مل جاتا ہے تو انسان مضبوط ہو جاتا ہے. یہ مضبوطی عام انسانوں کو تو چھوڑیے, پیغمبر کو بھی چاہیے ہوتی ہے. پروردگار نے جناب ابو طالب کو رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس دنیا میں انسان اکیلا رہنا چاہے تو نہیں رہ سکتا, اس کو اس سوسائٹی کی ضرورت ہے, رشتہ داروں کی ضرورت ہے, فیملی ممبرز کی ضرورت ہے کہ جو اس کے لیے انڈیویجول بیسس پر بھی اور سوشل بیسس کے اوپر بھی مدد کر سکیں. یہ اوکیزنز ہیں کہ جہاں پر ہم اپنے بانڈ کو اور اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنی سوسائٹی کے ساتھ. This Ramadan, while we gather around our tables, families in Sudan are fasting without. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کو اور کل کے دن کو بہترین موقع سمجھیں, اور اس کی مناسبت سے اپنے تمام تر جو اہل خانہ ہیں, اپنے رشتہ دار ہیں, جو اپنے قریبی ہیں, اپنے دوست ہیں, اپنے سوسائٹی ممبرز ہیں, ان سے ملیں, ان کے پاس جائیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی معافی مانگے, ایک دوسرے کو معاف کریں تاکہ ہمارے لیے عید خیر و برکت بن سکے. جس طریقے سے اپنے قنوت میں ہم پڑھتے ہیں, پروردگار ہمیں اس راہ مستقیم پر ہمیشہ باقی رکھ سکے. پروردگار ہمیشہ ہمیں قرآن و اہل بیت کے ہمراہ رکھے, اس دنیا میں ان سے ان کی زیارت کرنا نصیب کرے, اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے. بالنبی و آلہ رحم اللہ من قرأ الفاتحة مع الصلوات.